حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں سے ایک نبی حضرت یوشع علیہ السلام نے دشمن کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا شخص نہ چلے جس نے حال ہی میں شادی کی ہو، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ چلے جو گھر کی تعمیر میں مصروف ہو اور ابھی تک اس نے گھر کی چھت نہ ڈالی ہو، اور اسی طرح ایسا آدمی بھی میرے ساتھ نہ چلے جس نے بکریاں خریدی ہوں یا حاملہ اونٹیاں خریدی ہوں جس کے جننے کا اسے انتظار ہو۔ چنانچہ یہ ہدایات دے کر وہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے جس پر لشکر کشی کا ارادہ تھا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی حکم کے تابع ہے اور میں بھی حکم کے تابع ہوں، اے اللہ اس سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ چنانچہ وہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی تو انہوں نے مال غنیمت جمع کیا۔ پھر اس مال غنیمت کو کھانے کے لیے آگ آئی تو اس آگ نے وہ مال غنیمت نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں ضرور کوئی خیانت کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ دوران بیعت ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، بس تیرا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب بیعت کی گئی تو 3 افراد کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں کوئی خیانت کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے۔ جب اس کو مال غنیمت میں رکھ دیا گیا تو آگ آئی اور اس مال کو کھا گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں پر بھی جہاد فرض تھا۔ سابقہ شریعت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت حلال قرار دیا۔ مال غنیمت میں چوری کا ارتکاب گناہ ہے، جیسا کہ حدیث مذکورہ میں آگ نے مال غنیمت کو نہیں کھایا کیونکہ اس میں سے کچھ مال چرا لیا گیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی نے مال غنیمت کی ایک چادر چرا لی تھی تو سزا میں اس کی قبر آگ سے بھر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی